متضاد اینگل سے اس تصور کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی کہانی جس کے پاس دولت مند بننے کے سارے موقع تھے، حالات موافق تھے، بظاہر سارے باہری عناصر اس کی فیور میں تھے، مگر اس نے سب کچھ کھو دیا۔ ایک ایسا شخص جو اپنی منزل سے بس 3 فٹ دوری پر اپنا ارادہ ہار گیا، صرف 3 فٹ کی دوری سے جس نے اپنا خواب کھو دیا، صرف 3 فٹ اس کے اور اس کی منزل کے درمیان سد سکندری بن گئے۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر سب سے عام وجہ اس کی ایک ہے، اور وہ ہے وقتی شکست کو دیکھ کر بھاگ جانے کی عادت، کوئٹ کر جانے کی عادت۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنی اس بری عادت کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ کو اس کہانی سے مل سکے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کے طاقتور لوگ اور حکومتوں کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا سونے کی کانوں کی تلاش۔ آر یو ڈاربی کے ایک انکل کو سونے کی تلاش کا خبط سوار ہوا اور اس نے ایک چھوٹی سی سونے کی کان کی کھدائی کا لائسنس کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا، اور اس کتاب کے اصول تھنک اینڈ گرو رچ کی بجائے عمارت کے حصول کا جو اصول چنا وہ تھا ڈگ اینڈ گرو رچ۔ شاید اس نے کبھی یہ نہیں سن رکھا تھا کہ تاریخ انسانی میں جتنا سونا انسانی ذہن نے اگلا ہے اتنا کبھی کسی زمینی کان سے برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ خیر، کھدائی کا لائسنس ملنے کے بعد وہ شخص اپنے لوگوں اور مشینوں کے ساتھ کھدائی کی جگہ پہنچ گیا۔ کھدائی اور حالات دونوں ہی مشکل ثابت ہو رہے تھے، مگر اس کی سونے کو پانے کی لالچ تمام رکاوٹوں سے لڑتی رہی۔ کئی ہفتے کھدائی ہوتی رہی اور آخر ایک دن سونے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے کھدائی فوراً روکی اور وہ جدید مشینیں لینے چلا گیا جو اس دھات کو باہر نکالنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ میری لینڈ کے علاقے ولیمز برگ اپنے گھر آیا اور چند ہی قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی اس کامیابی کے بارے میں بتایا۔ سب نے مل کر پیسے جمع کیے تاکہ ضروری مشینری کو خریدا اور مطلوبہ مقام تک پہنچایا جا سکے۔ انکل اور مسٹر ڈاربی کھدائی کے لیے پھر کان کی طرف لوٹ آئے۔ کھدائی میں جس جگہ سونے کے آثار ملے تھے وہیں سے نمونہ بھٹی میں جانچ کے لیے بھجوایا گیا۔ پہلی ہی جانچ کے نتائج حیران کن رہے۔ لیب نے بتایا کہ شاید یہ کولوراڈو کی سونے کی سب سے بڑی کان ثابت ہو۔ صرف چند ہی کھیپیں ایسی نکلیں گی اور سارا قرض چکتا ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو صرف نفع ہی نفع ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا۔ جوں جوں کھدائی گہری ہوتی جا رہی تھی، انکل اور ڈاربی کی امیدیں اوپر اوپر جا رہی تھیں، اور پھر ایک سانحہ ہو گیا۔ سونے کے جو ذرات اور ٹریل مل رہی تھی وہ غائب ہو گئی۔ وہ سب آثار غائب ہو گئے جو ڈاربی اور اس کے انکل کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ انہوں نے امریکہ کی سب سے رچ سونے کی کان دریافت کر لی ہے۔ انہوں نے کھدائی میں اور شدت لائی کہ کہیں وہ آثار انہیں پھر مل پاتے جو سونے کی بڑی کان کی نشانی تھے، مگر سونا اس زمین سے ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے کہتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا، وہی فیصلہ جو لوگوں کی اکثریت کرتی ہے، اپنی کوشش ترک کرنے کا فیصلہ، کوئٹ کرنے کا فیصلہ۔ انہوں نے ایک کباڑیے کو سارا کھدائی کا سامان اور مشینری اونے پونے داموں میں بیچ دی اور ٹرین پکڑ کر مایوس واپس میری لینڈ لوٹ آئے۔ اکثر کباڑیے احمق ہوتے ہیں، مگر ڈاربی اور اس کے انکل نے جس کباڑیے کو آن لوکیشن یہ مشینری بیچی تھی وہ احمق نہیں تھا۔ اس نے ایک انجینئر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اس کان کا جائزہ لے اور بتائے کہ یہاں سونا ملنے کے کوئی چانسز ہیں کہ نہیں۔ انجینئر نے بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا اور کباڑیے کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ اس لیے ناکام ہو گیا ہے کیونکہ اس کے مالکان کو فالٹ لائنز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میری کیلکولیشنز اگر ٹھیک ہیں تو میرا خیال ہے کہ ڈاربی اور اس کے انکل نے جہاں کام روکا ہے وہاں سے صرف 3 فٹ کی مزید کھدائی کریں تو سونے کے آثار دوبارہ مل جائیں گے۔ اور حیران کن بات یہ کہ اس کباڑیے نے یہ ڈرلنگ کرائی اور صرف 3 ہی فٹ پر وہ آثار مل گئے۔
یہ کولوراڈو کی سب سے بڑی سونے کی کان ہے۔ کباڑیے کو اس ایک مہم نے کروڑ پتی بنا دیا۔ وجہ اس کی کامیابی کی بس ایک تھی کہ اس نے کوئٹ کرنے، ہمت ہارنے سے قبل ایکسپرٹ اوپینین لے لی تھی۔ اس کھدائی مہم کے لیے جو بھی مشینیں آئی تھیں وہ ایک شخص کی کوششوں کا نتیجہ تھی، اور وہ شخص تھا R.U. ڈاربی، جو تب ایک نوجوان آدمی تھا، ایسا نوجوان جس پر اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں، دوستوں کو یقین تھا کہ یہ کچھ بڑا کر سکتا ہے، اور ان کا یہی یقین تھا کہ انہوں نے مشینوں کی خریداری کے لیے جب ڈاربی کو پیسے کی ضرورت پڑی تو اسے پیسہ دینے سے انکار نہ کیا۔ R.U. ڈاربی نے اگرچہ اس پیسے کی پائی لوٹائی، مگر ڈرلنگ میں ناکامی کے بعد اسے یہ پیسے لوٹانے میں کئی سال لگ گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ مسٹر ڈاربی کو اپنی جوانی کی اس مہم میں جو ناکامی ہوئی تھی، جو نقصان ہوا تھا، وہ سارا نقصان بھی پورا کر لیا گیا اور ناکامی کو کامیابی میں بھی بدل دیا گیا۔ اور یہ واقعہ ہوا اس وقت جب اس نے یہ دریافت کیا کہ سونے کی کان ہی نہیں، ڈیزائر کو، خواہش کو بھی سونے میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ دریافت اس نے کی جب وہ لائف انشورنس کے بزنس میں داخل ہوا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک چیز موجود رہی کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی ناکامی تب ہوئی تھی جب اس نے سونے سے صرف 3 فٹ کی دوری پر ہمت ہار دی تھی۔ اس نے اپنی اس آگہی کو، اس علم کو اپنے بزنس کا اصول بنا لیا۔ اسے جب بھی ناکامی ملتی تو وہ خود سے کہتا کہ میں وہ شخص ہوں جو سونے سے صرف 3 فٹ پہلے کوئٹ کر گیا تھا۔ اس لیے اس نے طے کر رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کی انشورنس پالیسی لینے سے انکار کرے گا تو وہ پھر بھی کبھی رکے گا نہیں۔ اس وقت ڈاربی ان 50 کے قریب لوگوں میں ایک تھا جو سالانہ $10 لاکھ سے زیادہ لائف انشورنس بیچتے تھے۔ سونے کی کان کی کھدائی میں ہمت ہار دینے کا واقعہ اس کے ذہن سے ایسا چمٹا کہ اس نے اس کے بعد زندگی میں کبھی کوئٹ نہیں کیا۔ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی انسان جو بڑی کامیابی پاتا ہے، اسے اپنی اس کامیابی تک پہنچنے کی راہ میں کئی وقتی شکستوں بلکہ ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ شکست جب انسان کے حواس پر طاری ہو جاتی ہے تو آسان ترین اور منطقی چیز ایک ہی بچ رہتی ہے: کوئٹ، ہمت ہار دینا، پیچھے پلٹ جانا۔ اور یہی وہ کام ہے جو انسانوں کی عظیم اکثریت کرتی ہے۔ امریکہ کی تاریخ کے 500 امیر ترین لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی انہیں اس وقت ہاتھ لگی جب حالات یہ تھے کہ وہ خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہے تھے۔ ہار کے کنارے پر ہی انہیں ہمیشہ جیت ملی۔ کامیاب انسانوں کی اکثریت اس وقت کامیابی کا گوہر پا سکی جب وہ شکست کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے قریب تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ناکامی، وقتی شکست ایک ٹرک ہے، ایک چھلاوا جس میں عجیب سی ایک چالاکی ہوتی ہے۔ شکست کو سب سے زیادہ مزہ اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی ایسے شخص کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو کامیابی کے بالکل پاس ہو۔ مستقل مزاجی کے حوالے سے $0.5 کا ایک سبق۔ مسٹر ڈاربی کو سونے کے بزنس کی ناکامی نے جو ایک سبق سکھایا وہ تھا مستقل مزاجی، ڈٹ جانا، اور یہ کہ نو کا مطلب ہر بار نو نہیں ہوتا۔ اور اسے اپنے اس اصول پر یقین اس وقت آیا جب اس کی زندگی میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہوا۔ ایک دوپہر کا ذکر ہے کہ وہ اپنے ایک انکل کے ساتھ ایک پرانی سی چکی پر موجود گندم پیس رہا تھا۔ اس کے انکل کا ایک بڑا سا کھیت تھا جہاں کئی نیگروز، حبشی ملازم کام کرتے تھے۔ ڈاربی اور اس کا انکل سٹور میں موجود چکی میں گندم کی پسائی میں مصروف تھے کہ اچانک آہستگی سے سٹور کا دروازہ کھلا۔ ایک چھوٹی سی نیگرو بچی جو کسی ہاری کی بیٹی تھی اندر آئی، دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل نے کرخت لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور غراتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ بچی نے منمناتے ہوئے نحیف لہجے میں کہا کہ میری ماں 50 سینٹ مانگ رہی ہے۔ انکل نے غصے سے کہا کہ چلو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس، دوڑ لگاؤ اور گھر پہنچو۔ لڑکی نے کہا یس سر، لیکن زبان سے ہاں کہنے کے باوجود لڑکی وہاں سے ذرا بھی نہیں ہلی۔ انکل کام میں مصروف ہو گئے، اس طرف دیکھنا ہی گوارا نہ کیا کہ لڑکی وہاں سے گئی یا ابھی تک کھڑی ہے، لیکن لڑکی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ جب انکل نے اوپر منہ اٹھایا اور دیکھا کہ لڑکی ابھی تک وہاں موجود ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا، میں نے کہا نہیں تمہیں کہ دفع ہو جاؤ،
اپنے گھر جاؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ چھوٹی سی بچی نے پھر کہا یس سر، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی 1 انچ بھی نہیں۔ انکل نے گندم کا وہ برتن نیچے پھینکا جو ابھی وہ چکی میں اڑیلنے والا تھا، اور ساتھ پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور خونخوار انداز میں بچی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ڈاربی کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسے یقین تھا کہ انکل اس بچی کی جان لے لے گا، کیونکہ وہ اپنے انکل کے غصے سے واقف تھا۔ اور اس وقت امریکہ کے اس خطے میں صورتحال یہ تھی کہ حبشی نیگرو لوگوں کو جان سے بھی مار دیا جاتا تو کوئی بھی گوروں کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جب انکل اس جگہ پہنچا جہاں لڑکی کھڑی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ نحیف سی بلیک لڑکی پیچھے ہٹتی یا بھاگتی، وہ 1 قدم آگے بڑھی۔ اس نے انکل کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور جس بلند آہنگی سے وہ چیخ کر بول سکتی تھی اسی شدت کے ساتھ اس نے کہا، میری ماں کو یہ 50 سینٹ سخت ضرورت ہے۔ غصے سے سرخ اور ہاتھ میں ڈنڈا لیے انکل وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ 1 منٹ تک اس لڑکی کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس نے ڈنڈا نیچے رکھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور آدھے ڈالر کے سکے باہر نکالے اور لڑکی کو دے دیے۔ لڑکی نے پیسے لیے اور پچھلے قدموں پر چلتی ہوئی دروازے کی طرف جانے لگی، مگر اس دوران 1 لمحے کے لیے بھی اس کی نظر اس شخص کے چہرے سے نہ ہٹی جس کو اس نے ابھی ابھی فتح کیا تھا۔ جب وہ لڑکی چلی گئی تو انکل وہیں پڑے ایک باکس پر یوں بے بسی میں ڈھہ گئے جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ ہو، اور تقریباً 10 منٹ تک وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو بیٹھے ہونکوں کی طرح تکتے رہے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور سوچ صرف انکل ہی نہیں رہا تھا، مسٹر ڈاربی بھی سوچ رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی سیاہ بچہ اپنے سے 4 گنا زیادہ عمر کے سفید آقا کو یوں ملیا میٹ کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے آخر یہ کیسے کیا؟ آخر انکل کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور کسی خونخوار سے بھیڑیے سے ایک دم بے ضرر بھیڑ کا بچہ بن گیا؟ وہ کیا جادوئی طاقت تھی جو اس بچی نے استعمال کی اور اپنے سے بڑی عمر اور برتر نسل کے آدمی پر غلبہ پا لیا؟ مسٹر ڈاربی کے ذہن میں اس وقت یہی سارے سوال گردش کر رہے تھے، مگر اس وقت ان سوالوں کے کوئی جواب اسے نہ سوجھے۔ ہاں، کئی سال بعد وہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ضرور ہوا۔ اور ایک بہت مزے کی بات یہ ہے کہ مسٹر ڈاربی نے جب مجھے یہ سٹوری سنائی تو ہم ٹھیک اسی کمرے میں تھے جہاں اس کے انکل اور چھوٹی سی بلیک لڑکی کا یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ میں نے خود اپنی زندگی کے 25 سال اس طاقت کی دریافت میں گزارے تھے جس نے اس جاہل ناخواندہ سی بلیک بچی کو اپنے سے کہیں زیادہ ذہین اور طاقتور آدمی کو فتح کرنے میں مدد دی تھی۔ ٹھیک اسی بوسیدہ چکی والے کمرے میں کھڑے ہو کر مسٹر ڈاربی نے یہ سٹوری مجھے سنائی اور کہانی کا اختتام اس سوال پر کیا کہ مجھے اس کہانی سے کیا سمجھ آئی؟ وہ کیا خفیہ اور حیرت انگیز طاقت تھی جس نے لڑکی کو یہ ہمت دی کہ میرا انکل بالکل ہی بے بس ہو گیا؟ اس سوال کا جواب اگر آپ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کتاب ہی اس کا جواب ہے۔ جواب کامل بھی ہے اور بھرپور بھی۔ اس کتاب میں اس سوال کا مکمل ترین جواب ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس کو سمجھ لے اور اس کو اپلائی کرے تو وہ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کی طرح کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اپنا ذہن الرٹ رکھیں، یہ عجیب سی حیران کن طاقت آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی جس نے اس چھوٹی سی بچی کی مدد کی تھی، اور اس طاقت کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کو اگلے چیپٹر میں بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی کتاب میں کہیں بھی یہ حیران کن طاقت آپ کو محسوس ہوگی، وہ طاقت جو ہمیشہ آپ کے پاس ہے آپ کے فائدے کے لیے، ایک ایسی طاقت جو کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طاقت سے آگہی آپ کو پہلے ہی چیپٹر میں مل جائے یا آگے کے کسی چیپٹر میں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آئیڈیا آپ کے دماغ میں سما جائے اور اس طاقت کو آپ پر ظاہر کر دے جس کا ذکر اس کتاب میں کہیں ہو سکتا ہے اس کتاب کا کوئی آئیڈیا، کوئی واقعہ آپ کے لیے بازگشت بن جائے اور اپنی زندگی کی کوئی ناکامی، کوئی شکست آپ کی نظروں میں گھوم جائے، اور کئی سال بعد آپ اپنی اس شکست سے کوئی سبق سیکھ سکیں، کوئی نتیجہ نکال سکیں۔ میں نے مسٹر ڈاربی کو اس طاقت کے بارے میں بتایا جو اس چھوٹی بچی نے استعمال کی تھی، اور مسٹر ڈاربی نے کھلے دل سے یہ تسلیم کیا کہ اس کی زندگی میں اس کے بعد جو کامیابیاں آئیں اس میں اس کہانی کا بڑا حصہ تھا۔
مسٹر ڈاربی نے بتایا کہ جب بھی کوئی گاہک میری انشورنس پالیسی کو لینے سے انکار کرتا ہے، نو کہتا ہے اور مجھے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چھوٹی سی بلیک بچی میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اپنی بڑی سی آنکھوں کے ساتھ اور آنکھوں میں عجیب سی ایک چمک کے ساتھ، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں یہ پالیسی اس شخص کو بیچ کر ہی رہوں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی بڑی انشورنس پالیسیاں بیچی ہیں وہ ایسے ہی بیچی ہیں، ایسی پالیسیاں کہ جن کے خریداروں نے شروع میں انہیں خریدنے سے انکار کیا۔